الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. معزز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج جس دور میں میری اور آپ کی باری ہے اس دنیا میں، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے. بے شمار فتنے جگہ جگہ سے سر اٹھاتے ہیں. ایمان والے بہت سارے مقامات پر ڈول جاتے ہیں، مگر کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر فتنے کے سر اٹھانے پر اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قرآن سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اور وہ اللہ ایسے بندوں کو ثابت قدم کرتا ہے. اللہ ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے. اور یاد رکھو، یہ فتنے ہر انسان کے لیے آزمائش ہیں. فتنے کا مطلب ہی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں. ہر فتنے کے اندر آزمائش ہوتی ہے. جو اس سے کامیاب ہو جائے وہ سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو اس کا شکار ہو گیا وہ دنیا میں بھی خواب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کی کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ مال کا فتنہ ہے. جیسے ابھی شیخ نے کہا، لوگ مال کو حاصل کرنے کے لیے، رزق کو لینے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنے زیادہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر، اپنے دین کو پیچھے رکھ کے اس رزق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اس کائنات پر وجود بخشنے والی ہر چیز کے رزق کا خود ذمہ اٹھایا ہے. لیکن مومن ہونے کے ناطے کیسے میں رزق کو تلاش کروں؟ کون سے وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے میں اللہ سے اپنا رزق لے لیتا ہوں اور بڑی آسانی کے ساتھ لے سکتا ہوں؟ اور ایز ایمان والے ہونا، ہمارا یہ ایمان اور دعویٰ ہے کہ اس دنیا کے ہم پر جو بھی آیا ہے وہ اپنا رزق پورا کر کے جائے گا. کبھی بھی رزق یہ نہیں اس کا رزق باقی ہو اور وہ اس کی دنیا میں زندگی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جب اس کو رزق ملنا ہے اور اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رزق کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، یہ اتنا کھائے گا، تو پھر کیوں ہم ایسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر کی دی ہوئی بشارتوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں؟ بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ ایمان وہ صحیح ایمان نہیں ہوتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا
بندے کا جو ایسے اسباب کی طرف جو ہے وہ دھیان کرتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، حقیقت یہ ہے جس شخص کا ایمان اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جو بندہ اپنے اللہ پر قوی ایمان رکھتا ہو، وہ اپنے رب کے احکام کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے اور دنیاوی اسباب کو کوئی وقت نہیں دیتا ہے۔ یقیناً دنیاوی اسباب کو استعمال میں لانا اور ان کو استعمال کرنا جائز ہے، لیکن کلی طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کر لینا اور انہی کو مد نظر رکھنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں۔ تو بھائیو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہمیں بہت سارے ایسے اسباب بتائے ہیں جو ہمارے رزق کا سبب ہیں اور وہ بہت آسان ہیں، ہر شخص ان کو کر سکتا ہے، لیکن جیسے پہلے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان قوی نہ ہونا اور دنیاوی چکا چوند اور دنیاوی اسباب کے اوپر نظریں، یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اپنے دین سے پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج اس پرفتن دور میں کامیاب وہی ہوگا اور شروع سے لے کر قیامت تک وہی کامیاب قرار پاتا ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آ جانے والی آزمائش میں اللہ کو مقدم رکھتا ہے، اللہ کے حکموں کو مقدم رکھتا ہے، رسول اللہ کی بات کو مقدم رکھتا ہے۔ تو آج بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، طریقہ ایک ہے، سلیقہ ایک ہے، اللہ کی بات مان لی جائے، محمد رسول اللہ کی اتباع کر لی جائے، تو یقیناً انشاءاللہ وہ رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو رائے گا اور ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو بھائیو، انہی اسباب میں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں ہمیں ایک بڑا عظیم سبب بتایا ہے کہ اللہ اس سبب کے عوض کیسے اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعظ تبلیغ کرتے ہوئے یہ کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ، میں نے اپنی قوم کو کہا تھا اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس سے بخشش کی دعا مانگو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ اس کا عوض کیا دے گا؟ گناہوں کی معافی مانگنے سے، استغفار کرنے سے اللہ تمہارے اوپر کون سی رحمتیں کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ جل شانہ بارشوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا۔ اور یاد رکھو، بارش اللہ کی رحمت ہونے کے ساتھ ساتھ مال جمع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بارش، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں کا کاروبار اور جن لوگوں کے معاملات جو ہے وہ زراعت کے ساتھ ہیں، بارش کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور پر انسانی جانوں اور حیوانی جانوں کا کتنا زیادہ دار و مدار جو ہے وہ بارش کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ اس رحمت کے ساتھ ساتھ انسان کو مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یمددکم باموال وبنین، اور تیسری چیز جو انسان کے لیے قوت، پاور اور طاقت کا جو ہے وہ سرچشمہ ہوتی ہے، اللہ اولاد کے اندر بھی، اور اولاد بھی نرینہ اولاد، بنین، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، آج جس کے پاس مال نہیں ہے، جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کا قرآن یہ دعوت دیتا ہے لوگوں استغفار کرو، وہ رب تیرے اوپر رحمت بھی برسائے گا، وہ رب تجھے رزق بھی دے گا، اور وہ رب تجھے نیک نرینہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ استغفار، اللہ، یہ تھوڑا سا زبان کا ہلنا، استغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، میں خالی بیٹھا کسی وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب سے ان کو دھونے، ان کو ختم کرنے کی استدعا اور اپیل کروں، میرا رب اس ایک
کتنے انعام سے نوازتا ہے، دنیا کی ساری کمیوں کو اللہ پورا کر رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ کبھی اس کا دھیان اللہ کی بات کی طرف نہیں جاتا ہے، ظاہری اسباب پر نظر ہے۔ میں نے آج کسی کو دھوکہ نہ دیا، شام کو رزق کہاں سے آئے گا؟ آج میں نے کسی کے ساتھ فراڈ نہ کیا، شام کو بچے کو جو ہے دوائی کہاں سے لا کے دوں گا؟ آج اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا حرکت نہ کی تو کہاں سے کماؤں گا؟ جھوٹ نہ بولا تو رزق کہاں سے آئے گا؟ او بھائی کبھی غور کر کہ تیرے رب نے وعدہ کیا ہے، تو اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ، وہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ صرف رزق ہی نہیں دے گا، تجھے اولاد بھی عطا کرے گا، رحمت کی بارش بھی تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن دوسرا مقام، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر استغفار تک کی بات نہ رہے، سچی توبہ بھی کر کے دکھا دو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ تمہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ اور جس کو اللہ بہترین زندگی دے دے، اس کو دنیا میں کس چیز کی ضرورت رہتی ہے؟ اور یاد رکھو بھائیو، ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، بہت زیادہ مال کے آ جانے سے انسان غنی نہیں ہو جاتا۔ انسان کے پاس کھربوں پیسے ہوں، وہ غنی نہیں ہوتا بسا اوقات، اور بسا اوقات بہت چند ٹکوں کا مالک جو ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، صرف اور صرف مال کا حصول اور جمع کر لینا یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ غنی ہونا نہیں ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو بہترین زندگی سے نوازتے ہیں، دنیا کی عیش اس کو عظیم ترین نصیب ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ متاعًا حسنا کہیں، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، یہ دنیا کا نظام ایسا ہے، اللہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آج اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو کل کسی اور کے پاس ہوگا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم زندگی یہ جو دنیا میں تمہیں دی ہوئی ہے یہ بہت محدود ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور جس نے اللہ سے استغفار کیا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ کہتے ہیں یمتعکم متاعًا حسنا، اللہ بہترین زندگی دیں گے الی اجل مسمی، لیکن یہ وقت محدود ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو انسان کے مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، اللہ اس کے اندر اس استغفار کا کیا بدلہ دیں گے وہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن دنیا کے اندر یہ جو محدود چند دن کی زندگی ملی ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو بہترین بنا دیں گے، سنوار دیں گے، اور جس کی زندگی کو اللہ سنوری ہوئی زندگی کہے، بہترین زندگی کہے، یقیناً وہی کامیاب زندگی ہے اور اسی کے اندر خیر۔ اور وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، استغفار کرنے پر ہر صاحب فضل کو اللہ اور فضل میں جو ہے وہ اضافہ فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے استغفار نہ کیا، اس بات کی طرف توجہ نہ دی، ادھر نہ آئے پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بڑے دن میں اللہ تمہیں عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ استغفار کرو گے اللہ رزق عطا کرے گا، استغفار کرو گے اللہ مال کے ساتھ نرینہ اولاد عطا کرے گا، اگر استغفار کرو گے اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، استغفار کرو گے اللہ بہترین زندگی دے گا، اور اگر استغفار سے منہ موڑو گے تو اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قرآن کے واضح بیان دو ٹوک دلائل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، جو بندہ کثرت سے استغفار کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، ضروری سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ سے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جعل اللہ من کل ہم فرجا، وہ اللہ
جس کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے رب سے استغفار اور معافی مانگتا ہے، وہ اللہ اس کے ہر دکھ سے اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر کتنے دکھ ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی دکھ، کسی نہ کسی غم کے اندر مبتلا ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں، دکھوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور جہاں کہیں بھی انسان تنگی محسوس کرتا ہے، مشکل اور گھٹن محسوس کرتا ہے، اللہ اسے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے شخص کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بھائیو، کبھی غور کیا، کبھی اس بات کی طرف توجہ اور دھیان دیا کہ میں سارا دن محنت کرتا ہوں، میرا بھائی سارا دن جو ہے وہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن پھر بھی وافر رزق میسر نہیں ہے، اولاد کی قلت کا سامنا ہے، گھر میں مشکلات، پریشانیاں اور دکھوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کیوں نہ میں اپنے رب سے وہ چیزیں اللہ کے قرآن سے وہ موتی اکٹھے کروں جن کی بنیاد پر اللہ یہ میری ساری تکلیفوں کو دور کر دے؟ تو بھائیو، اللہ نے تو قرآن میں وعدے کر دیا، کمی میری اور آپ کی ہو سکتی ہے، میرے مانگنے میں قصور ہو سکتا ہے، اللہ کے دینے میں واللہ ایک ذرہ بھر بھی تاخیر نہیں ہے، اللہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، لیکن انسان کم از کم اپنے رب کے سامنے ہاتھ تو پھیلائے۔ آج بے شمار کثیر تعداد لوگوں کی واللہ اس بات سے دور ہے، کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتی ہے میرے گناہ کتنے ہیں، میں دن میں کتنی دفعہ اللہ کو ناراض کرتا ہوں، کون کون سے مقام پر میں اللہ کا باغی بن جاتا ہوں، کس کس جگہ پر میں اللہ کی باتوں کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیتا ہوں۔ صرف اور صرف مطمع نظر جو ہے وہ چند ٹکے ہیں، آسائش کی زندگی ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، لیکن یاد رکھو یہ اللہ نے عارضی موقع تمہیں دیا ہے، فراہم کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں پڑھ کر اپنے رب کو ناراض کر لو اور وہ اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ تمہارے جو اصل انسان کی اساس ہے اطمینان اور سکون وہ بھی اللہ چھین لے اور پھر اللہ جو ہے وہ ناراض بھی ہو جائے۔ بہترین حل اللہ نے بتا دیا، رسول اللہ نے وعدے کر دیا، استغفار کرو گے اللہ غموں کو بھی دور کرے گا، اللہ دکھوں سے بھی نجات دے گا، اولاد بھی عطا کرے گا اور اللہ تمہیں رزق بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، جیسے استغفار سے انسان کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے، اہل تقوی میں سے ہو جائے، اللہ کا اس کے ساتھ بھی سیم اسی طرح کا وعدہ ہے، اللہ اس کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق ہے، اللہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا، اس کو جب وہ کوئی غلط کام سوچتا ہے اس کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ کسی غلط کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ کا خوف اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ اس بات سے باز آ جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا تقوی دل میں بٹھا لے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو باتوں کا اس کے ساتھ وعدہ کیا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جہاں پر وہ پھنسا ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کتنے ایسے مقام آتے ہیں انسان کے سارے واسطے ٹوٹ جاتے ہیں، ہر طرف سے انسان جو ہے وہ نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب دنیا والے ساتھ چھوڑ جائیں، قریبی پیچھے ہٹ جائیں، پھر اگر انسان کو کوئی یاد آتا ہے تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کہتا ہے جب ایسے پھنسے ہوئے حالات میں ضرورت پڑے گی تو تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والا تقوی وہ تیرے رب کو تیرے قریب کر دے گا اور اللہ تجھے اس مشکل سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا کے اندر تو صرف اور صرف مادی اسباب کو مد نظر رکھتا ہے، تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تجھے وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں۔ اور کتنے ایسے مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، لوگ کتنے ایسے پائے جاتے ہیں آج بھی اس گئے گزرے دور میں
گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بھائیوں، ہم وہ اسباب اختیار نہیں کرتے جن سے ہم اپنے رب کو راضی کر کے اپنے رب سے اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کر رکھے ہیں، لیکن غلطی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، اور بھائیوں اللہ کا ڈر ہے کیا؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ نے جو آرڈر دیا ہے، جو حکم اللہ نے قرآن میں یا محمد کی زبان پر علیہ السلام ہمیں پہنچا دیا ہے، اس پر عمل کر لیا جائے، اور جس بات سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جائے انسان۔ یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم پر عمل پجا ہونا اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ بھائیوں صحیح معنوں میں تقویٰ ہے۔ جو اس چیز کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، اللہ کا اس کے وعدہ ہے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں پر اس کے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن وہ رزاق ہے، وہ سب کو رزق بانٹنے والا، عطا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اگر دنیا والے، لو ان اہل القرى، اگر دنیا میں بسنے والے آبادیوں میں رہائش پذیر لوگ اگر دو کام کر دیں، دو کام، لو ان اہل القرى آمنوا، اگر آبادی میں بسنے والے انسان ایمان لے آئیں، اور دوسری چیز واتقوا، اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم اس پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اور جس پر اللہ کی برکت نازل ہو جائے اس کو اللہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اگر ایمان تمہارا قوی ہو، ایمان تمہارا درست ہو، رب کا خوف تیرے دل میں ہو، ساری کائنات تیرے خلاف ہو جائے، تیرا رب تجھے یہ کہتا ہے زمین اور آسمان سے ہر قسم کی رحمتوں کے دروازے میں کھول دیتا ہوں، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انسانوں تمہاری حالت یہ ہے کہ تم رب کی تکذیب کرتے ہو، اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہو، رسول اللہ کی بات کو مذاق سمجھتے ہو، صحیح معنوں پہ اپنے عمل میں نہیں اتارتے ہو، اور اللہ ذوالجلال والاکرام پھر اس کے عوض میں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں پھر ہم تمہیں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیوں، یہ جو دکھ، پریشانیاں، گھر گھر کے اندر بے چینی، جگہ جگہ پر جو ہے وہ مشکلات، سبب کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کر لینا۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، رب کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ زمین میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اللہ آسمان سے بھی رحمتوں کے دروازے اور برکتوں کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور پہلی قوموں کے جن کو اللہ نے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عذاب سے ان کو جو ہے وہ اس دنیا سے ختم کر دیا، ان کا گناہ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی؟ آئیے اللہ کا قرآن سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں اگر جو تم سے پہلے قومیں آئی ہیں، اگر وہ تورات اور انجیل کو صحیح معنوں میں قائم کر دیتے، اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اپنی زندگی میں اس کو اتار لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، ہم ان کے اوپر برکتیں کھول دیتے، آسمان سے بھی زمین سے بھی۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ان کتابوں کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ نہ لیا، اور اللہ کے احکام کو نہ جو ہے اپنے اوپر لاگو نہ کیا۔ پھر اللہ نے آخر میں کہا کثیر منہم ساء ما یعملون، کثیر تعداد ایسے لوگوں کی غلط کام کرتی تھی، اس لیے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں جتنے بھی گزشتہ امتوں کے قصے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات ذکر کیے ہیں، وہ ہمارے لیے عبرت کا سبب ہیں، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ کہیں اگر میں نے بھی ویسی حرکت کر لی، بطور امت مجموعی طور پر ہم نے بھی ویسی غلطی کر لی جیسی انہوں نے کی تھی، تو وہ اللہ وہ عادل ہے، وہ وہی معاملہ کرے گا جو اس نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔
اللہ ذو الجلال والاکرام نے تمہیں دنیا میں اگر شرف بخشا ہے، اللہ نے تمہیں اگر دنیا کے اندر عزت مقام اور وقار بخشا ہے، تو فقط سبب یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو حق بات کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہو، حق بات پر چلتے ہو۔ اور اگر اس کام کو چھوڑ دو گے تو پھر وہی معاملہ ہوگا جو پہلی امتوں اور لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ لہٰذا آج اللہ تمہیں اس بات کی مہلت دیے ہوئے ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا تقوی اگر دل میں بٹھا لیتے ہو، ڈر اور خوف دل میں ڈال لیتے ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ رزق بھی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر عزت اور وقار کے ساتھ جینا بھی تمہارا مقدر ٹھہرے گا۔ بھائیو، کتنی چیزیں ہو گئی جس سے رزق ملتا ہے؟ شرعی طور پر اللہ سے استغفار کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یاد رہیں گی؟ اللہ سے استغفار اور تقوی۔ اللہ کا قرآن میں نے آپ کو سنایا، محمد رسول اللہ کا فرمان سنایا، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے خدا کے لیے۔ ہم ظاہری اسباب کو کتنا زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ جو اصل اسباب ہیں رزق کے حصول کے، اپنے مال کو بڑھانے کے، اپنے مال کو محفوظ کرنے کے، عزت کے اور دین کو، اپنے آپ کے، انسان کی عزت اور وقار کو محفوظ کرنے کے یہ طریقے ہیں، اگر اپنا لو واللہ کبھی بھی اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز بھائیو، اللہ پر توکل کرنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اپنے رب پر صحیح معنوں میں توکل کر لو، تمہارا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے، اللہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو کوئی بھی خالی پیٹ نہیں آتا، سارے سیر ہو کے آتے ہیں۔ اگر تمہارا بھی رب پر یہ توکل ہو کہ میرے اللہ نے میرے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے، وہ مجھے رزق عطا کرے گا، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اللہ کی عبادت جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے، میں اس کو پورا کر لوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب اللہ نے جو میرے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ انجام دے دوں، واللہ تمہیں ویسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کبھی بھی خالی پیٹ رات کو نہیں سوتے، اللہ سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کو دنیا کی ضرورت نہیں رہتی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ اپنے معاملات کے اندر وسیع تر اپنے اللہ تعالیٰ کے ہاں اختیارات ہیں، بالغ امرہ، اللہ اپنے معاملات کو پہنچا دیتا ہے جہاں پہنچانا ہو، اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر کا معاملہ رکھا ہے، مقدر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بانٹ بانٹ کے تقسیم کر کے دنیا کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی محنت کر لے، دنیا کے اندر کتنے بھی دھوکے دے لے، لوگوں کے اوپر کتنا بھی ظلم کر لے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی کتنی بھی نافرمانی میں کر لے، دنیا وہی ملے گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں، تیرے نصیب میں لکھی ہے۔ اسی کو اگر تم ان اسباب کے ذریعے حاصل کرو جو اللہ نے صحیح شرعی طریقے بتائے ہیں، وہ اللہ بھی راضی ہوگا، وہ رزق بھی مل کے رہے گا۔ اور اگر اللہ کو ناراض کرتے ہو تو اللہ نے یہ معاملہ تو کر رکھا ہے، وہی ملے گا، لیکن آخرت کے اندر اپنا معاملہ تمہارا برباد ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے دھتکارے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کتنی چیزیں ہوگی بھائیوں، میں تھوڑا اختصار کر رہا ہوں کیونکہ پھر ساری میں آیات پڑھوں گا، بات بہت لمبی نکل جائے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ چوتھی چیز، جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اللہ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ بات میری نہیں، رسول مکرم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا۔
رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی، اللہ یہ کہتے ہیں اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے غنی بنا دوں گا، اور دوسرے لفظ واسد فقرک، تیری فقیری کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ آج میرے پاس تو وقت نہیں ہے نا فرضی نماز پڑھنے کا، میرے پاس تو وقت نہیں ہے، بہت سارا مال جمع کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے کی فرصت نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، میں دن کو جو ہے بڑا محنت طلب کام کرتا ہوں، لہذا روزے کو چھوڑ دوں، کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، آج میرے پاس جو ہے وہ کام کا بہت زیادہ انبار ہے، میں کام میں لگا ہوں، حج کو مؤخر کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ سارے ہیلے بہانے آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام یہ کہتے ہیں اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو مٹا دوں گا، الا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا، عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا، ملأت یدک شغلا، میں تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، سارا دن کام میں لگا رہے گا، ہر وقت کام کی تدبیریں، ہر وقت کام کے پیچھے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، باوجود اس کے کہ تو کام 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 اور کام کرتا چلا جائے گا، تیری فقیری کبھی تیری آنکھوں سے دور نہیں ہوگی۔ صحیح حدیث جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہ کہتے ہیں اگر تم اللہ کے لیے عبادت کا جو اللہ نے وقت دیا ہے اس میں اپنے آپ کو فارغ کر لو، وہ اللہ تمہیں غنی بھی بنا دے گا اور تیرے فقر کو بھی دور کر دے گا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ضروری نہیں ہے کھربوں مال ہو تو انسان غنی ہوتا ہے، تھوڑا سا مال بھی اگر برکت والا ہو، پاکیزہ ہو، صحیح ہو، حلال ہو، اللہ کی قسم وہ غنا کے لیے کافی ہے، اور اگر بہت سارا مال ہو، حرام کا ہو، اللہ کے ہاں بھی انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو کبھی اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی بھائی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار، اختصار کے ساتھ، اور دلائل ہیں، ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ پانچویں چیز، حج اور عمرہ کثرت کے ساتھ کرنا رزق کا باعث ہے۔ جو بندہ کثرت سے عمرے کرتا ہے، کثرت سے حج کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي القير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة۔ جامع ترمذی کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے میں مطابقت کرو، ایک کیا ہے پھر دوسرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، بار بار جو ہے وہ حج اور عمرہ کرو، فائدہ کیا ملے گا؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، یہ حج اور عمرے کو بار بار کرنا یہ انسان کے فقر کو بھی دھو دیتا ہے، انسان کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ دو چیزیں، اللہ فقر کو بھی دور فرماتے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام گناہوں کو بھی دھو دیتے ہیں۔ کیسے؟ رسول اللہ نے مثال دی، جیسے بھٹی کے اندر لوہا ڈالتے ہو، سونا ڈالتے ہو، چاندی ڈالتے ہو، وہ بھٹی، وہ آگ جب جلتی ہے سونے کو پگھلاتی ہے، اور وہ سونے کے اندر جتنا گن پل میل کچیل ہوتی ہے اس کو ساڑ دیتی ہے، اس کو جلا دیتی ہے، خالص کندر جو ہے وہ باہر نکل کر تمہارے سامنے آتا ہے۔ سونے کی گندگی نکال دی، چاندی کی، لوہے کی گندگی کو نکال کر آگ صاف کر دیتی ہے۔ ایسے ہی حج کے لیے جاتے ہو، عمرے کے لیے جاتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کی میل کو دھو دیتے ہیں، صاف کر کے تمہیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب اور بدلہ جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ نے توفیق بخشی اس نے حج کیا، اور یاد رکھو ہر وہ حج مبرور ہوتا ہے جس کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہو اور کسی قسم کے گناہ کا انسان ارتکاب نہ کرے، انشاءاللہ وہ حج مبرور ہے، اور اس کا جزا اور بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔
اور عمرہ بھائیوں آج کل ہمارے لیے تو حلوے جیسی بات ہے، 50 60 100 ریال میں انسان جا کے آ جاتا ہے۔ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہو، واللہ اللہ کی بات سچی ہے، رسول اللہ کا فرمان صحیح ہے، انسان کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں، اللہ انسان کے فقر کو بھی دور کر دیتا ہے۔ بھائیو کتنی باتیں ہو گئی؟ 5۔ چھٹی چیز اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل، ہمارے ہاں بہت ساری اس سلسلے میں کوتاہی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بہت زیادہ تاکید کی، لیکن ہمارے اندر اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی دوستوں میں دیکھی اور پائی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ اس کے رزق کو پھیلا دیں، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیں، اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیں، وہ ایک کام کر لے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے بھائیو؟ صلہ رحمی جتنے آپ کے رحم کے تعلق والے رشتے ہیں، رحم تو سمجھتے ہیں نا، قریبی رشتے، جتنے آپ کے قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا اور ان سے ہر طرح جہاں تک ممکن ہو سکے شر کو، برائی کو دور کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی عمر کے اندر اس کو آسانیاں، آسائشیں اور اللہ کی رحمت نصیب ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن آج معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں دیکھیں تو بھائی بھائی سے خفا، بیٹا باپ سے جدا، بیٹی ماں کو لعن طعن کرتی ہے، گھر کے اندر بے چینی اور سکون۔ سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی نہ ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار، معاملات خراب، ساری پریشانیاں گھروں کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ ہر حق والے کو حق نہیں ملتا ہے، ہر پیار کرنے والے کو جو حق چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے، درمیان میں شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ پھر گھروں کے اندر دراڑیں ڈال کے سارے معاشرے کو جو ہے وہ بگاڑ کا سبب بناتا ہے۔ اگر صلہ رحمی کرو گے رزق بھی اللہ عطا کرے گا اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من اتقى ربہ ووصل رحمہ انسی لہ فی عمرہ وثری مالہ، جس شخص نے اپنے رب کا خوف دل میں بٹھا لیا، صلہ رحمی کرتا رہا، اللہ اس کی عمر میں برکت فرماتے ہیں، اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اہل، اس کے قریبی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے بھائی، یہ تو ہمارے تجربے کی بات ہے نا۔ جب آپ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے خالو ماموں کے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کریں گے، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے خیر پہنچے گی، برائی کو آپ دور کریں گے، وہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کے لیے وہ دعا کرے گا صدقے دل سے، اللہ جو میرے ساتھ تعاون کرتا ہے اللہ اس کا غیبی تو تعاون فرما۔ اور یاد رکھو جتنا قریبی رشتہ دعا کرتا ہے، جتنا اس کے اندر خلوص ہوتا ہے واللہ کسی اور میں نہیں ہوتا۔ اگر آج تیری ماں زندہ ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو اس کو راضی کر لے، صحیح معنوں میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لے، دیکھ اللہ کی رحمتیں تیرے اوپر کیسے فدا ہوتی ہیں۔ آج تیرا باپ اگر دنیا میں موجود ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر لے، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کو درست کر لے۔ میرے رب کا یہ وعدہ سچا ہے، محمد کی زبان میں نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہے، انشاءاللہ رزق بھی تجھے ملے گا، عزت بھی ملے گی، گھر کا سکون بھی ملے گا۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثوابا، ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم۔ لوگوں
سب سے جلدی جس نیکی کا بدلہ اور ثواب انسان کو ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. سب سے جلدی جس نیکی کا ثواب دنیا میں تجھے مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. حتی ان اہل بیت لیکون فجرہ، اگر جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں وہ فاجر بھی ہوں، گناہگار بھی ہوں، کسی جگہ پر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوں، پھر بھی اللہ ان کی اس نیکی کو فوراً بدلے کے اندر جو ہے وہ تبدیل فرماتا ہے. فَتَنْمُوا أَمْوَالُهُمْ، حدیث کے لفظ فَتَنْمُوا أَمْوَالُهُمْ، اللہ ان کے مالوں کے اندر بڑھتری اللہ ان کو زیادہ کرتا ہے. اور وَيُكْثِرُ عَدَدَهُمْ، اللہ ان کی تعداد میں اضافہ فرماتا ہے. اِذَا تَوَاصَلُوا، اور یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کی رحمت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک وہ صلہ رحمی کو باقی رکھتے ہیں. گھر والے جو صلہ رحمی کرتے ہیں بڑے پکے متقی تو نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود ان کی صلہ رحمی کی یہ نیکی اللہ ذوالجلال والاکرام اس کا فوری بدلہ اس کو اس شکل میں پہنچاتے ہیں. اللہ ان کے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ ان کی عدد اور تعداد جو انسانی تعداد ہے رزق میں کے ساتھ ساتھ اللہ اولاد میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ يَحْتَاجُونَ، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ صلہ رحمی کرنے والا گھر ہو اور پھر اس کے اندر محتاجی اور فقر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بھائیو، یہ نبوت والی زبان سے نکلے الفاظ ہیں. جو گھر صلہ رحمی کرتا ہو اور اس گھر میں فقر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو آج میرا تو اس طرف توجہ ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے، میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بلکہ الٹا شیطان کے جو ہے وہ ولرے میں آ کے میں کہتا ہوں اچھا میرے بھائی نے میرے خلاف یہ بات کی، میری ماں نے میری بیوی کو یہ کہہ دیا، میری بہن نے میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا، میری ذات کے اوپر انہوں نے کیچڑ اچھالا. او بھائی اللہ کے بندے، اللہ کو اگر راضی کرنے کے لیے تو ان کی باتوں کو، کڑوی کسیلوں کو اگر ضبط کر لے گا، ان کے اوپر قابو پا لے گا، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھے گا، تجھے دنیا کے اندر بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اور اگر ان کی غلطی ہوگی تو اللہ کے ہاں وہ خود ذمہ دار ہوں گے. تو اپنے آپ کو کیوں گنہگار کرتا ہے؟ اپنے رزق کا قاتل کیوں بنتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے؟ عزت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، صلہ رحمی کرتے تیرا رب جانتا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے؟ کتنی چیزیں ہوگی دوستوں؟ یاد رکھنی، میں نے سننی ہے درس کیا کرنا ہے. 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. شیخ نے شروع میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنائی، اللہ نے جو دیا ہے اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دے دو. اللہ کہتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. تم جو چیز اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، جو بھی تم چیز خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ اللہ محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ تمہیں ملے گی. آج اگر آپ نے کچھ 1 2 10 ریال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو دیے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھو کہ میری پاکٹ سے نکل گیا چلے گا، بلکہ وہ تیرا بینک بیلنس ہے، وہ تیری اساس ہے، وہ تیری کمائی ہے، وہ تجھے مرنے کے بعد تیرے کام آنے والی ہے. اور اللہ کہتے ہیں وَفَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے اپنی جیب سے نکال کر دیے ہیں، وہ اللہ اپنے خزانوں سے تیرے اوپر جو ہے بے شمار فیض انجام کرے. اللہ اکبر. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ کہتے ہیں شیطان ہمیشہ تمہیں فقر، فقیری، تنگدستی کا ڈراوا دیتا ہے، ہمیشہ تمہیں برائی، بدمزگی اور بری چیزوں کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہے، جبکہ اللہ وہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخش دینے کا، معاف کر دینے کا. اللہ اپنے فضل کے وعدے تمہارے ساتھ کرتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، وسیع علم رکھنے والا اللہ جس کو پہلے سے لے کر آخر تک ساری چیزوں کی معلومات ہیں. وہ اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اچھا آج تو نے اگر 10 روپے کسی کو رب راضی کرنے کے لیے دے دیے،
آج تو نے کسی مسجد میں، آج تو نے کسی کار خیر میں اپنا تھوڑا پیسہ لگا دیا تو تیرے بچوں کی فیس کہاں سے ادا ہوگی؟ تو اپنے گھر کا خرچہ کیسے چلائے گا؟ تو جو ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے کیسے جیے گا؟ تو نے تو سارا کام مولوی بن کے جو ہے وہ مولویوں کی باتوں پہ دوسروں کو دیے جا رہا ہے، کہاں سے لے کے آئے گا؟ تیرا رب یہ بتاتا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ کے لیے اگر تو دیتا ہے تو اللہ تجھے اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں کہ اللہ وہ تجھے واپس لوٹائے گا، اللہ تیرے ساتھ فضل کرے گا، رحمتیں کرے گا، یہ اللہ کا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ اور شیطان تجھے دھوکے اور جھوٹے دعوے کرتا ہے، جھوٹی باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ وسیع علم رکھنے کے ساتھ ساتھ تجھے یہ سچا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تجھے اور زیادہ عطا کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، آج تو کسی کے اوپر خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ آج تو اگر اپنے مال سے کسی کو دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اللہ جس کی رضا تجھے مطلوب تھی، وہ جب تجھ پر راضی ہوتا ہے تو پھر تجھے اتنا نہیں، اس سے 70 700 اور اس سے کہیں گنا بڑھا کر جو ہے وہ اللہ تجھے واپس کرتا ہے۔ تو یاد رکھ، تیرا دنیا میں دیا ہوا ایک پیسہ بھی اللہ کے ہاں اہمیت کا حامل ہے، اگر تیرے اندر خلوص ہے، اگر تیرے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مادہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنتے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح جب بندے صبح کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، ان 2 فرشتوں میں سے ایک ہی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ آتے منفقن خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تو اس کو اور عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے، اللہم آتے ممسکن تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچتا ہے، روک لیتا ہے، اللہ اس کے مال کو طرف کر دے، برباد فرما دے۔ 2 فرشتے ہر روز آسمان سے اتر کر یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کو اور زیادہ دے۔ اور یاد رکھو، فرشتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا ہے کہ اللہ ان کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرتے، اور یہ اللہ کی عظیم مخلوق یہ صرف انہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے اللہ ان کو اجازت دیتے ہیں، انہی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جن کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام راضی ہوتے ہیں۔ تو جس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دے دے، اللہ رد نہیں کرتے، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اور جب یہ کہتے ہیں اللہ روک لے تو اللہ اس سے روک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی جنگل میں کہیں جا رہا تھا، بینما رجل بفلات من الارض، جنگل میں ایک شخص سفر کر رہا ہے، فسمع صوتا فی صحابہ، اس نے بادل میں ایک آواز سنی، اس میں کہا جا رہا تھا، اس کے حدیقتہ فلان، اے بادل جاؤ فلان شخص کے باغ کو پانی دے کے آؤ۔ فَتَنَاهَ ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرًّا، وہ بادل سائیڈ پہ ہوا اور برسا ایک ٹیلے پر، ایک چٹان پر، اور اس کا پانی جو ہے وہ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ، وہ ٹیلے پر پانی برسا اور وہاں سے کچھ ندیاں جو ہے نالیاں سی بہ رہی تھی، ان میں سے ایک نالی میں لگا اور چلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور وہ نالی سی جو ہے وہ بھر کر جو ہے وہ چلنے لگی۔ فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ ذَاكَ الرَّجُلُ، وہ آدمی جس نے سنا تھا کہ بادل میں کسی کی آواز آئی، کہا کہ فلاں کے باغ کو پانی دو، وہ پانی برسا، وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ دیکھوں یہ کہاں پانی جاتا ہے، تو پھر وہ پانی ایک جو ہے وہ باغ میں پہنچتا ہے
اور وہاں اللہ کا ایک بندہ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، ایک آدمی کسی لیے کھڑا ہے اور پانی جو ہے وہ اپنے باغ کو لگا رہا ہے، کسی کے ساتھ پانی جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے. وہ آدمی آیا اور کہتا ہے یا عبداللہ مسمک، جو پانی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ باغ میں پہنچتا ہے اور آ کر اس آدمی کو جب دیکھا کہ کسی کے ساتھ پانی تقسیم کر رہا، اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلاں ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے، کیوں میرا نام پوچھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس شخص نے پوچھا میرا نام کیوں پوچھتے ہو، اس نے کہا اس لیے پوچھتا ہوں، میں نے سنا بادل کو کسی نے آرڈر دیا فلاں آدمی کے باغ کو جا کر پانی دو، وہ بادل وہاں دور ایک چٹان پر برسا، پانی تیرے باغ میں آیا اور نام وہی ہے جو تو نے بتایا ہے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا عمل کرتے ہو، کس وجہ سے اللہ آرڈر دے بادلوں کو وہ برسے اور پانی جو ہے وہ تیرے باغ کو آ کر ملے. تو اس آدمی نے کہا اذا قلت هذا، جب تو نے یہ بات کر ہی دی ہے تو آؤ تجھے بتلا دیتا ہوں کہ میں کیا عمل کرتا ہوں. فَإِنِّي أَنْظُرُ فَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا. صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے کہا، جو آدمی پانی لگا رہا تھا، صاحب حدیقہ، وہ باغ کا مالک کہتا ہے تو نے اب پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، اللہ ذوالجلال والاکرام اس باغ میں سے جو ہمیں رزق عطا فرماتے ہیں اس میں سے ایک حصہ تو جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اس کا ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا جاتا ہوں اور تیسرا حصہ میں دوبارہ پھر اسی باغ میں لگا دیتا ہوں. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو. جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے، انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے. تو جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اپنے اسباب کے ذریعے اس کو رزق پہنچاتا ہے. ممکن ہے پانی کا انتظام نہ ہو لیکن وہ مسبب الاسباب تو ہے، وہ پانی کا بندوبست کرتا ہے، وہ تیری روزی کا بندوبست کرتا ہے، وہ تیری دکان کے چلانے کا مسبب الاسباب ہے، وہ تیرے مال کو بڑھانے کا ذمہ دار ہے. لیکن تجھ سے یہ چاہتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے جو اس نے تجھے دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال. وہ اللہ تیرے ساتھ کیسے تعامل کرے گا اس کا شاید تجھے ادراک نہیں. اللہ اکبر. اتنی چیزیں ہوگی بھائیوں. 7 8ویں چیز بھی سن لو. ٹائم زیادہ تو نہیں ہوگا؟ 4 منٹ باقی ہے. چلیں اس کا مطلب ہے زیادہ لمبا نہ کریں. نہیں کر سکتے آپ. چلیے جی کتنی 7 چیزیں ہوگی. 8ویں چیز. اب آپ کہیں گے کہ مول صاحب نے اپنی بات کی ہے. نہیں، انشاءاللہ میری نہیں، رسول اللہ کی بات ہے. جو بندے اللہ کا دین سیکھتے ہوں، جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوں، وقف کیے ہوئے ہوں، ان کے اوپر خرچ کرنے سے اللہ خرچ کرنے والے کو دوہرا رزق عطا فرماتے ہیں. بات میری نہیں، رسول اللہ کی ہے. جامع ترمذی کی روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دور میں 2 بھائی تھے. فَقَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ. ایک ان کا بھائی، وہ 2 جو بھائی تھے ان میں سے ایک رسول اللہ کے پاس آ کر دین کا علم سیکھتا، اللہ کے رسول کی باتیں سنتا، دین کی باتیں سنتا. وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ. اور دوسرا جو ہے وہ محنت کمائی کرتا اور روزی جو ہے وہ اکٹھی کرتا. جو آدمی کمائی کرتا تھا اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی، اللہ کے رسول یہ مولوی بنا ہوا ہے، ہر روز آ کر تیرے پاس بیٹھ جاتا ہے، میں سارا دن کمائی میں لگا رہتا ہوں، میرا ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، میرے ساتھ تعامل نہیں کرتا ہے، اس کو حکم دیجیے میرے ساتھ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ. اللہ کے رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ رزق تمہیں اسی کی وجہ سے دیتا. بھائیو، اللہ رازق ہے. رزق وہی ملے گا جو میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے. اور اللہ ذوالجلال والاکرام منصف عادل ہے، کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. اگر اس کو آپ
صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے وہ اسباب اختیار کر کے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے لوگے، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی راضی ہوگی۔ اور اگر تم نے وہ رزق جو تیرے مقدر کا ہے، تجھے مل کے رہنا ہے، تم نے ایسے اسباب سے حاصل کیا جس سے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، دنیا بھی آپ کا برا جو ہے وہ کہے گی، کبھی جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں کہے گا۔ آج دیکھ لو جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے کمائیاں کی ہیں، کوئی بھی ان کو اچھا نہیں کہتا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہوا ہو اور پھر وہ چھپا رہے اور ساری زندگی ایسے چل جائے۔ نہیں بھائیو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، کیوں نہ ہم وہ اسباب اختیار کریں جن کی وجہ سے اللہ رزق بھی دے، اللہ اولاد بھی دے، اللہ عزت بھی بخشے اور اللہ ذوالجلال والاکرام بھی راضی ہو جائے۔ اور وہ اسباب یہ اختصار کے ساتھ کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام رزق دے تو ایسا جس سے وہ راضی ہو جائے، اور یہ رزق میرے لیے کہیں فتنہ بن کر جو ہے وہ دنیا کے اندر مجھ سے میری عزت، میرا مقام چھین نہ لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رزق ہی میرا دشمن بن جائے، یہ اولاد ہی میری دشمن بن جائے۔ خبردار کیا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، ان سے احتیاط کرنا، بچ کے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں ڈس لیں اور پھر اس وقت تمہیں جو ہے وہ اس کا یاد آئے جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا باقی نہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں ہمیں حقیقی حلال رزق تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اللہ دے دے اللہ ہمیں اس پر قناعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جو بخش دے عطا فرما دے اپنی رحمت سے اللہ اس میں سے کچھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ